پاکستان میں جس وقت بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف سے دیا جانے والا پہلا گفٹ یا تو فٹ بال ہوتا ہے یا کرکٹ بیٹ۔ مطلب یہ کہ بچے کو شروع سے ہی سپورٹس کی طرف لگا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سپورٹس ایک ایسی چیز ہے جس کو سیکھا نہیں جا سکتا۔ کسی بھی چیز کا ٹیلنٹ آپ کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں، آپ اس ٹیلنٹ کو نکھار تو سکتے ہیں، پر ایسا نہیں کہ آپ کسی بھی کھیل کو سیکھ کر اس میں اپنا کیریئر بنا لیں۔ اگر سپورٹس کو ایز اے کیریئر چننے کی بات کریں تو اس میں بہت ساری مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو والدین کی بات کریں۔ ہمارے پیرنٹس آج تک اس جملے میں اٹکے ہوئے ہیں کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، اور کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب۔ کچھ حد تک پیرنٹس کا یہ سوچنا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ سپورٹس بہت ہی رسکی فیلڈ ہے اگر فائنینشلی سائڈ دیکھیں تو، لیکن صرف اس خدشے کو لے کر بہت سارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے۔ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ کھیل کود میں نہ کوئی فیوچر ہے اور نہ پیسے، جبکہ آج کے دور میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی بھی سپورٹس میں اگر آپ اچھے ہیں تو پھر فیوچر بھی ہے اور پیسہ بھی۔ پیرنٹس کے نام ایک ضروری پیغام کہ پاکستان میں صرف کرکٹ ہی گیم نہیں ہے۔ آپ کے بچے میں کسی بھی سپورٹس کا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے، تو اسے کم سے کم ایک دفعہ ٹرائی کرنے دیں۔ کچھ ہی دیر میں اسے سمجھ آ جائے گی کہ وہ اس میں کیریئر بنا سکتا ہے یا نہیں، ورنہ ساری زندگی دل میں ایک گلٹ ضرور رہ جاتا ہے کہ کاش میں ایک دفعہ ٹرائی کر لیتا۔ کسی بھی سپورٹس میں کیریئر بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اسے ارلی ایج میں سٹارٹ کیا جائے۔ ایک تو آپ کا ایکسپیرینس بنتا ہے، دوسرا آپ کی باڈی اس سپورٹس کے حساب سے مولڈ ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکے 18-20 سال کی عمر میں جا کے کسی گیم کو کھیلنا شروع کرتے ہیں، تب تک ان کی عمر کے لوگ انٹرنیشنل لیول تک جا چکے ہوتے ہیں۔ وہ چاہے کھیل ہو یا سکل یا تعلیم، آپ استاد کے بغیر اس میں ماہر نہیں بن سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی کلب کوچ کی رہنمائی میں ٹریننگ کریں تاکہ آپ کی ٹیکنیک اور باقی غلطیوں کو ٹھیک کیا جا سکے۔ چلیں، آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے کرکٹ کو ایز اے کیریئر لے کے چلنا، تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ میں اس کا ٹیلنٹ ہے۔ آپ گلی یا محلے میں اچھا کھیل لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ کھیل سکتے ہیں۔ اپنی ابیلٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کمپیٹیٹیو کھیلنا شروع کیجیے۔ کمپیٹیٹیو کا مطلب کسی اچھے لیول پہ، کسی اچھے کلب میں، جہاں آپ کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آیا آپ اس لیول پہ کھیل بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ چلیں، اب آپ میں ٹیلنٹ ہے اور آپ کلب لیول سے آگے گریڈ اور ریجن کے لیول پر چلے گئے۔ یہاں مزید کچھ باتیں ذہن میں رکھیے۔ پہلی تو بات یہ کہ کسی بھی سپورٹس کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کی فٹنس اور آپ کی ڈائٹ کے ساتھ ہوتا ہے، سو اپنی فٹنس اور ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی ضروری بات یہ کہ گیم میں کسی بھی قسم کی سفارش نہیں چلتی۔ اگر آپ یا کوئی بھی سفارش پہ آگے آ بھی جاتا ہے تو پرفارم نہیں کریں گے تو ٹیم کا حصہ نہیں رہ پائیں گے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کسی بھی سپورٹس میں جاتے ہیں تو پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت رسکی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ آپ کے ہاتھ میں نہ کوئی سکل ہوتی ہے نہ تعلیم۔ اس لیے ضروری ہے کہ پڑھائی کو ساتھ لے کے چلیں، کم سے کم انٹر لیول تک کر لیں۔ اس کے بعد کسی بھی یونیورسٹی میں سپورٹس بیس پر تعلیم جاری رکھیں تاکہ تعلیم کھیل دونوں ساتھ ساتھ چل سکیں۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ آپ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ کسی بھی گیم کو اس کے انٹرنیشنل لیول پر کھیلنا بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کرکٹ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ٹیپ بال اور گلی کرکٹ کھیل کر اس میں اپنا کیریئر نہیں بنا سکتے۔ ٹیپ بال چھوڑ کر ہارڈ بال کی طرف آنا پڑے گا۔ اگر آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں تو اس کی پراپر کٹ کے ساتھ کھیلنا پڑے گا۔ اگر آپ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں تو آپ کو اس کے پراپر کورٹ سائز میں کھیلنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں کھیل رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یار ٹیلنٹ تو بہت زیادہ تھا لیکن ضائع ہو گیا۔ ایک اور بات اکثر سننے میں ملتی ہے کہ بھائی ٹیلنٹ تو بہت تھا لیکن اپرچونٹی نہیں ملی۔ تو بھائی اپرچونٹی گھر بیٹھے نہیں آتی، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت چھوٹی سی اپرچونٹیز کو اویل کیا اور اپنی زندگی بنا لی۔
यहाँ मैं फीमेल स्पोर्ट्स का जिक्र करना नहीं भूलूंगा। जैसे लड़कियां आजकल हर दौर में लड़कों के शाना बशाना चल रही हैं, इसी तरह स्पोर्ट्स की फील्ड में भी लड़कियां साथ साथ हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी पाकिस्तान में लड़कियों की स्पोर्ट्स को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो लड़कों को मिलती हैं, पर फिर भी बेहतरी आ रही है। यहाँ पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि खेलकूद सिर्फ लड़कों का काम है। अगर अल्लाह ने आपकी बेटी को टैलेंट दिया है तो उसका पूरा हक है कि वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाए। बिल्कुल वैसे जैसे आप पढ़ाई और बाकी सब चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं रखते, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी आपको फ़र्क नहीं करना चाहिए। अब आते हैं ई स्पोर्ट्स की तरफ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, उसी तरह वीडियो गेम्स का भी अरूज आ रहा है। पहले इन गेम्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे ये गेम्स एंटरटेनमेंट से निकलकर पूरी स्पोर्ट्स बन गई हैं। और वो वक्त दूर नहीं कि इनको ओलंपिक्स में भी शामिल कर लिया जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे शुरू में खेलने वाले को गलत समझा जाता था, इसी तरह से आज ई स्पोर्ट्स वाले बच्चों को बहुत कुछ सुनने को मिलता है। ये भी एक टैलेंट है, पूरी स्किल है। ई स्पोर्ट्स में भी काफ़ी प्लेयर्स अच्छा कमा रहे हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा अर्निंग या ये कहें कि बहुत ज़्यादा अर्निंग यूट्यूब पे भी कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये यंग लड़कों के लिए बहुत फैसिनेटिंग है। बहुत सारे लोग जिन गेम्स में बहुत नॉर्मल होते हैं यूट्यूब पे अपना चैनल बना के वीडियो अपलोड करते हैं, इसके बाद उनको कंप्लेन करते देखा गया है कि मेरे फॉलोअर्स नहीं आ रहे, मेरा चैनल नहीं चलता। फिर वो दूसरों के चैनल पे जाके स्पैम करते हैं कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। तो भाई, सपोर्ट मांगने से पहले अपनी गेम को बेहतर करें। कम से कम कम्पेटिटिव गेमिंग में आपका एक नाम होना चाहिए। गेम बेहतर होगी तो आपका कंटेंट बेहतर होगा, और जब आपका कंटेंट बेहतर होगा तो डेफिनेटली आपको फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स दोनों मिल जाएंगे। आखिर में बस इतना कहूँगा कि स्पोर्ट्स पूरी इंडस्ट्री है। इसमें इज्जत भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपके अंदर टैलेंट हो। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो फिर आप स्पोर्ट्स में कभी भी नहीं चल सकते। आप सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने टैलेंट को पहचानिए और उस चीज़ में मेहनत कीजिए कि जहाँ पे आप आगे जा सकते हैं।